عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج علم و ادب کی دنیا اداس ہے۔ آج 7 اگست 2026 کو ایک ایسی شخصیت دنیا سے پردہ فرما گئی کہ جس نقصان کی تلافی اتنی جلدی ممکن نہیں۔ میری مراد سید حسین الدین شاہ صاحب کی رحلت ہے۔ آج وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے شاگرد موجود ہیں وہاں تعزیتی اجلاس ہو رہے ہیں۔ انہیں دینی تعلیمات کی وجہ سے خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ آپ کی خدمات تا دیر لوگوں کو یاد رہیں گی۔ آپ کی کتب، آپ کے شاگرد، آپ کی جو تدریسی سرگرمیاں تھیں، آپ کی جو قلمی سرگرمیاں تھیں، انہیں زندہ رکھیں۔ اگر ہم شاہ صاحب کے قوائف پر نگاہ دوڑائیں، ان کے حالات زندگی کے متعلق گفتگو کریں، اور یقیناً جو تحقیق کے طالب علم ہوتے ہیں، جو سنجیدہ باتوں کے متلاشی ہوتے ہیں، انہیں ٹھوس حقائق کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جذباتی جملوں یا باتوں پر قناعت نہیں کرتے۔ ایسی طلبہ و طالبات اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ 14 جنوری 1944 کو اس دنیا میں آئے تھے۔ میرے خیال میں 14 جنوری نہیں تھا، 11 جنوری تھا۔ 11 جنوری 1944 کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد محترم سید ضیاء الدین شاہ صاحب تھے۔ وہ بذات خود ایک علمی اور ادبی شخصیت تھے، روحانی شخصیت تھے۔ گھر کا ماحول دینی تھا، روحانی تھا، لیکن ان کی گزر بسر جو تھی وہ کھیتی باڑی تھی۔ سلطان پور میں ان کی اپنی زمینیں تھیں، کاشتکاری کرتے تھے، لیکن کاشتکاری ان کی دینی خدمات کی راستے کی رکاوٹ کبھی نہیں بنی۔ آپ کے گھر کا جو دینی ماحول تھا اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ آپ نے اپنی ابتدائی جو تعلیم تھی، جو دینی تعلیم تھی، وہ اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کی تھی۔ آپ سرکاری اسکول کے بھی پڑھے ہوئے تھے۔ اب دیکھ لیجئے 1944 اگر سال ہے میرے خیال میں، آپ 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے، تو اس عہد میں، اس دور میں 6 جماعتیں بھی بڑی ہو کرتی تھی۔ آپ 6ٹھی جماعت میں ابھی زیر تعلیم تھے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو دریا شریف میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں سے قرآن پاک کی تعلیم تو مکمل کر لی، قرآن پاک تو حفظ ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے دینی علوم کے اصول کے لیے مختلف جو اس وقت معروف ادارے تھے، آپ نے ان کا رخ کیا۔ آپ بیرے شریف میں پڑھتے رہے، آپ جامعہ رضویہ فیصل آباد میں پڑھتے رہے، آپ ابھی مجھے راجہ نور محمد نظامی صاحب نے بتایا کہ آپ
بوئی گاڑ کے کسی مدرسے میں بھی زیر تعلیم رہے، تو آپ کی ایک زندگی کا ایک اچھا خاصا جو حصہ ہے وہ دینی علوم کے اصول میں گزرا ہے۔ بعد میں آپ مختلف دینی مدارس میں پڑھاتے بھی رہے، درس و تدریس کا جو سلسلہ تھا وہ بھی جاری تھا۔ تو ابھی آپ میرے خیال میں 1953 کی بات ہے کہ جب یہ ختم نبوت کی تحریک کا آغاز ہوا تھا، تو اس تحریک میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور اس عمر میں آپ تقریباً 3 مہینے جیل میں بھی رہے، لیکن آپ ان جو آپ کی یہ 3 مہینے یا 6 مہینے ہیں، یہ آپ اعزاز سمجھتے تھے۔ دینی خدمات میں آپ اس قید و بند کی صحبت، اس اسیری کے وہ دن، آپ انہیں تمغہ امتیاز سمجھتے تھے۔ آپ کے جو استاد تھے مولانا محمد سردار ان کا نام تھا، انہوں نے آپ کو آپ کی جب تعلیم مکمل ہوئی تو انہوں نے آپ کی دستار بندی کی تھی۔ آپ نے ساری زندگی وہ دستار اپنے پاس محفوظ رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2 نفسیاتی وجوہات تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ کو پہلی بار دستار پہنائی گئی، جو ساری زندگی آپ کے سر پر سجی رہی۔ دوسری یہ تھی کہ آپ کو اپنے استاد سے بڑی عقیدت تھی۔ آپ نے ان کی یادوں کو، ان کی شخصیت کو اور ان کے لمز کو محفوظ کرنے کے لیے وہ پگڑی سنبھال رکھی تھی۔ آپ مختلف اداروں میں پڑھاتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں ان کا جو خاص کارنامہ ہے وہ بتانے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ گولڈا شریف کے سید غلام محی الدین شاہ صاحب، جنہیں عرف عام میں بابو جی کہا جاتا ہے، آپ ان سے بیعت تھے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا جو خاص اور بڑا کام جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو بچیوں کے لیے جامعہ آمنہ ضیاء البنات جو ہے اسلام آباد میں ہے۔ اس کا آغاز تو پنڈی میں ہوا تھا، لیکن بعد میں اسے اسلام آباد میں اس کی ایک برانچ بنائی گئی ہے۔ اس میں صرف بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ بچے تو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں۔ پھر یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ اگرچہ بہت سے ادارے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے لیے آپ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور آپ نے اس ذمہ داری کو بطریق احسن جو ہے وہ نبھایا۔ آپ مختلف جو ہمارے مدارس تھے، نہیں مختلف جو ہماری جمعیت علماء پاکستان، تنظیم المدارس اور جماعت اہل سنت پاکستان، آپ مختلف ان تنظیموں کے جو بھی عہدیدار رہے ہیں، آپ کئی خاندانوں کے کفیل تھے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی وفات کے بعد ان کی کفالت روک دی جائے گی، نہیں، وہ سلسلہ چلے گا، لیکن آغاز بہرحال آپ نے کیا تھا۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب راول پنڈی اسلام آباد میں تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا، تو ایک موقع ایسا آیا کہ حکومت اور تحریک لبیک کے جو اکابرین تھے انہیں ایک میز پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو ایک میز پر بٹھانے
کا جو موقع فراہم کیا تھا اس میں کلیدی کردار شاہ صاحب کا تھا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں آپ کی حیثیت کیا تھی۔ آج 7 اگست 2026 کو ان کی وفات ہو چکی ہے۔ ابھی فیصلہ جو کیا گیا جنازے کا وہ کل ہوگا، لیکن کثیر تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں، جمع ہیں وہاں پر، اور علامہ صاحب کی رخصتی کو ایک ناقابل تلافی نقصان کہہ رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک